أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك یا رسول اللہ وسلم علیک
جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ، جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ، جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ، شرم میں اپنے پرچھاویں تو کھاواں یا رسول اللہ، شرم میں اپنے پرچھاویں تو کھاواں یا رسول اللہ، بڑا چاہے مدینے دات دل وچ خوف تاریے، بڑا چاہے مدینے دات دل وچ خوف تاریے، میں منہ کیڑا مدینے لے کے آواں یا رسول اللہ، میں منہ کیڑا مدینے لے کے آواں یا رسول اللہ، غریبی سوا ہنجواں دے پلے ہور کچھ بھی نہیں، غریبی سوا ہنجواں دے پلے ہور کچھ بھی نہیں، جے آواں تے تساں لئی کی لے آواں یا رسول اللہ، جے آواں تے تساں لئی کی لے آواں یا رسول اللہ، جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ۔ اور شاعر نے کہا کہ صرف ایک چیز ہے جو میں کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، بڑا ہی خوبصورت یہ شعر کہ کریمہ سونیا مکی تے مدنی ہاشمی مایا، کریمہ سونیا سونیا کریمہ سونیا مکی تے مدنی ہاشمی مایا، تساں جے نات جے آکھو سناواں یا رسول اللہ، تساں دی نات جے آکھو سناواں یا رسول اللہ، تے شہادے یا رسول اللہ حق چاہیے یا علی مرحبا 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 مرحبا، تے شاہاں دے پیش ہون دا طریقہ یاد نہیں مینوں، شاہاں دے پیش ہون دا
پتہ نہیں کس طرح جھولی بچھاواں یا رسول اللہ، پتہ نہیں کس طرح جھولی بچھاواں یا رسول اللہ، پتہ نہیں کس طرح جھولی بچھاواں یا رسول اللہ، جناب زہرا دا صدقہ نہ میرے بنو ویکھو، جناب زہرا دا صدقہ نہ میرے بنو ویکھو، رواں میں منگدا ہر دم دعاواں یا رسول اللہ، رواں میں منگدا ہر دم دعاواں یا رسول اللہ، جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ، تساں کیتی کنبا پروری میں جے نکمے دی، تساں کیتی کنبا پروری میں جے نکمے دی، میں رل جاندا جے نہ کر دو عطاواں یا رسول اللہ، میں رل جاندا جے نہ کر دو عطاواں یا رسول اللہ، جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول اللہ، شرم میں اپنے پرچھامے تو کھاواں یا رسول اللہ، جدوں میں اپنیاں ویکھاں خطاواں یا رسول۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ فاتبعوہ لعلکم تہتدون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہے، اور جس کو غلامی مصطفیٰ کی دولت مل جائے بندہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ امیر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ امیر ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت سے عمارت نہیں ملتی، عشق مصطفیٰ سے ساری عمارتیں ملتی، کیونکہ ہم نے گدائی رسول میں دیکھا ہے کہ جو دولت والے تھے وہ جہنم کے پروانے لے کے جا رہے تھے، اور جو غلامی والے تھے وہ کعبے کی چھت پر بھی اذان دے رہے تھے۔ اس لیے غلامی مصطفیٰ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سرکار کی اتباع کے بغیر انسانی زندگی بیکار ہے، اس زندگی کا فائدہ نہیں جو نبی علیہ السلام کے نام پر قربان نہ ہو جائے۔ قرآن کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ اور ایک بات کر کے بات ختم۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ 9واں سپارہ ہے سورہ اعراف۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، تم سب کی طرف میں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ آپ سب کے رسول ہیں، آپ سب کے رسول ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 5 چیزیں اللہ نے جو مجھے عطا کی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کی، کہ پہلے نبی ہوتے تھے مخصوص قوم کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، جبکہ رب ذوالجلال نے سرخ و سیاہ ہر کسی کے لیے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، ہر کسی کے لیے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، چاہے وہ جنگل کا جانور کیوں نہیں ہے، چاہے وہ انسان کیوں نہیں ہے، ہوا میں اڑنے والا پرندہ کیوں نہیں ہے۔ ابو جہل آیا نا ایک ڈبی لے کر، آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں اس میں کیا ہے؟ میرے کریم فرماتے ہیں اس میں ایک موتی ہے، اور اس موتی کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کے منہ کے اندر سبز پتہ ہے، اور اس کی زبان کے اوپر میرا درود و سلام ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے کریم فرماتے ہیں کھول کے دیکھ لو۔ ابو جہل نے اس ڈبی کو کھولا تو موتی تھا، اس نے کہا مجھے معلوم ہے یہ موتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں دیکھو اس کے دائیں بائیں کوئی سوراخ تو نہیں، کھلنے کی جگہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کو توڑو۔ اس موتی کو توڑا گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا، کیڑے کے منہ میں پتہ تھا، اور کیڑا پڑ رہا تھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ وہ کیڑا میرے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میرے کریم فرماتے ہیں ابو جہل ٹھہر جا، ٹھہر جا، بھی اور بات باقی ہے۔ کریم فرماتے ہیں کیڑے تو بتا کب سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صدیاں بیت گئی ہیں، یا رسول اللہ صدیاں بیت گئی ہیں۔ فرمایا تیرے منہ میں یہ پتہ ہے، چھوٹا سے ختم ہو جاتا ہوگا،
خوراک کا اہتمام کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے پیدا ہوا ہوں رب نے پیدا کیا اسی موتی کے اندر رکھا ہے، اور میں نے انبیاء سے سنا کہ ایک آخری نبی آئے گا، وہ ایسا نبی ہوگا بیٹھا زمین پر ہوگا، چاند اس کے اشاروں پر رقص کر رہا ہوگا، ستارے اس کے اشاروں پر رقص کر رہے ہوں گے، سورج اس کے اشاروں پر واپس پلٹ کے آئے گا، درخت اس کے اشاروں پر جھومتے ہوئے اس نبی کے قدموں کو چومیں گے، پتھر اس نبی پر درود و سلام پڑھیں گے، اور اس نبی کے صحابہ میں ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے غلام ہوں گے۔ فرمایا تو خوراک کا اہتمام کیسے کرتا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جب سے آپ کا نام سنا ہے آپ کا نام لے رہا ہوں، جب سے آپ کا نام سنا ہے آپ کا نام لے رہا ہوں، کملی والے آپ کا نام لیتا ہوں میری خوراک کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ تو کیڑے نے بتا دیا کہ امتی کو جب خوراک کی ضرورت ہو نبی کا ذکر کرنا شروع کر دے، رب سارے اہتمام کر دیتا ہے، میرے کریم کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ یار موتی کی تہ کے اندر بند کیڑا، رب اس کو ذکر مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کے وسیلے سے کھلا بھی رہا ہو، پلا بھی رہا ہو، اس کی بھوک بھی مٹا رہا ہو، اس کی پیاس بھی مٹا رہا ہو، اس کی ڈیوٹی کیا ہو، تم میرے یار کا ذکر کرتا جاؤ میں تیری ضرورت کو پورا کرتا جاؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ نے مجھے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، تم سب کے لیے۔ اور آقا فرماتے ہیں مجھ پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہ تھی۔ یہ جنگ کے اندر جو سامان دشمن چھوڑ جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے لیے میرے غلاموں کے لیے حلال کر دیا گیا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے رب کائنات نے زمین کو پاک کر دیا ہے، زمین کو پاک کر دیا۔ فرمایا پہلے مخصوص حصہ تھا، یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہو یہاں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا محبوبہ اس زمین نے اب تیرے قدموں کو چوما ہے۔ اللہ 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 اللہ، زمین بے جان چیز ہے، زمین بے جان چیز ہے۔ مکے کی زمین کے ایک ٹکڑے نے ایک حصے نے میرے نبی کو چوما، میرے نبی کے قدموں کو چوما، میرے نبی کے قدموں کو چوما۔ تو رب کائنات فرماتا حلم بحاضر بلد، محبوبہ اس شہر کی مجھے مٹی کی قسم ہے، مجھے شہر کی مٹی کی قسم ہے، اس شہر کی مٹی نے تیرے قدموں کا بوسہ دیا ہے، تو اس مٹی کی برکت سے آج سے پوری زمین کو مسجد کا درجہ دے رہا ہوں، آج سے پوری زمین کو مسجد کا درجہ دے رہا ہوں۔ جہاں پر جس جگہ پر بھی امتی کو نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر نماز پڑھ لے وہی جگہ مسجد بنا دوں گا۔ ارے زمین کا ذرہ نبی کے نالین کے تلوے کو چومے تو زمین پوری کی پوری پاک ہو جائے، تو جس صدیق اکبر کے سینے نے میرے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا، سیدنا صدیق اکبر نے اٹھایا نا نبی کو اپنے کندھوں پر، اٹھایا نا میرے نبی کو اپنے کندھوں پر، کندھوں نے بھی صدیق اکبر کے کندھوں نے نبی کے وجود کو چوما۔ نبی علیہ السلام کی قدم مبارک ہے صدیق اکبر کے سینے پر، تو صدیق کے قدموں صدیق کے سینے نے میرے نبی کے قدموں کو چوما ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی جھولی میں رکھتے ہیں، صدیق اکبر کی جھولی میرے نبی کے سر کو چوم رہی ہے، پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو سینے سے لگاتے ہیں تو سینہ میرے نبی کا سینہ صدیق کے سینے سے لگتا ہے، صدیق اکبر کا سینہ بھی نبی کے سینے کو چوم رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ اگر زمین بوسہ لے کر پوری پاک ہو سکتی ہے تو صدیق کی نسل کیوں نہیں پاک ہو سکتی ہے؟ تم بات کرتے ہو، یہ بات بہت بڑی ہے، نہ بھاگا کرو تم ان پیاروں پر جو اللہ کے محبوب کو پیارے ہیں، جو اللہ کے حبیب کو پیارے ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میرے آقا فرماتے ہیں رب نے زمین کو مسجد بنا دیا، زمین کو پاک کر دیا، اور کتنا پاک کیا، کتنا پاک کیا، فرمایا اتنا پاک کیا زمین کو یہ پاک کرنے والی ہو گئی۔ زمین مٹی کی نسبت بھی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کو اتنی بلند کر دیتا ہے
اور زمین سے افضل انسان ہے، اور انسانوں سے افضل محبوب محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ مٹی نے چوما، فرمایا مٹی پاک بھی ہو گئی، پاک کرنے والی بھی ہو گئی۔ کیسے پاک کرنے والی ہو گئی؟ فرمایا مٹی پر نماز پڑھو، نماز ہو جاتی ہے، پانی نہیں ملتا، جسم پلید ہے، غسل تم پر واجب، پانی نہیں ملتا، جسم پلید ہے، تو کیا کرو؟ فرمایا مٹی سے تیمم کر لو، جسم پاک ہو جائے گا۔ ارے اگر مٹی سے تیمم کرنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں صدیق کی محبت کا چھڑکاؤ سینے پر کرنے سے مالک پورے وجود کو پاک فرما دیتا ہے۔ زمین کے ٹکڑے نے چوما ہے، رب نے مٹی کو پاک کر دیا ہے، وضو کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے، مٹی کے اوپر یوں ہاتھ لگاؤ، یوں ہاتھ لگاؤ 3 مرتبہ، جھاڑو، جھاڑنے کے بعد چہرے پر مسح کرو، پھر بازو پر مسح کرو، پھر پاؤں پر مسح کرو، میرے قریب فرماتے ہیں جسم پاک ہو جائے گا۔ جسم غسل واجب تھا، بندہ پلید تھا، پانی نہیں ہے، مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ ارے جس مٹی نے نبی کے قدموں کو چوما اللہ اس کو پاک کرنے والا بنا دیتی ہے، اللہ اس کو پاک کرنے والا بنا دیتا ہے۔ تو جس صدیق و فاروق عثمان و علی نے ہماتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود کو چوما ہے، کبھی ہاتھوں کے بوسے ہیں، کبھی قدموں کے بوسے ہیں، کبھی سرکار کی قمیض کے بوسے ہیں، کبھی آقا کی کملی کے بوسے ہیں، صدیق و فاروق و عثمان و علی نے محبت کے وہ حق ادا کر دیے، وہ حق ادا کر دیے کہ صدیق اکبر نے مال سارا تن کا جسم کا جو لباس تھا وہ بھی اتار کر نبی کے قدموں پر نشاور کر دیا۔ فاروق اعظم جنہوں نے پوری زوئے زمین پر مملکت اسلامیہ کا جال بچھا دیا، عثمان غنی جنہوں نے سارا مال نبی کے اعلان پر نچھاور کر دیا، اور مولا علی جنہوں نے ساری آل نبی کے نام پر قربان کر دی، جنہوں نے ساری کی ساری آل نبی کی شان پر قربان کر دی۔ فرمایا ان کی محبت لازم ہے، یہ مٹی سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ مٹی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب اعلان کر دو میں سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور مجھے کس نے بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ میں الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، مجھے بھیجنے والا وہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ اس کی شان یہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ کون سا رسول؟ النبی الامی، جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، جس کا دنیا میں کوئی، دنیا کے اندر کوئی اس کو پڑھانے والا، جبریل آئے نا، جبریل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مرتبہ جب وحی لے کے آئے، اقرا پڑھیے، پڑھیے، اقرا پڑھیے، میرے آقا خاموش رہے۔ جبریل نے تیسری مرتبہ کہا اقرا پڑھیے، آقا خاموش رہے۔ میرے قریب نے جبریل کی طرف دیکھا، میں جبریل میں تمہیں پڑھنے والا نظر آتا ہوں، میں تمہیں پڑھنے والا دکھائی دیتا ہوں، ما انا بقارئن، میں دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں، میں تو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو یہاں پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ رب ذوالجلال نے معلم انسانیت بنا کے بھیجا ہے۔ الرحمن وہ رحمان، علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خالق الانسان، پھر انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ میں جبریل ما انا بقارئ، میں پڑھنے کے لیے نہیں، میں تو پڑھانے کے لیے آیا۔ میں ایسا رسول، ایسے شان والا رسول، جس رسول کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، رب نے سب کچھ پڑھا کے بھیجا ہے، رب ذوالجلال نے سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی عطا سے سب کچھ وہ جانتے ہیں، ما کان ما یکون کا علم رب نے دے کے بھیجا ہے۔
اور اس شان والا رسول ہے الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، اس کے کلموں پر، اس کے نشانیوں پر، واتبعوہ، فرمایا کہ تمہاری کامیابی ہدایت کا راز ایک ہی ہے کہ تم اس رسول کے غلام ہو جاؤ، واتبعوہ، اس کی غلامی کرو۔ جب اس رسول کی غلامی کرو گے لعلکم تہتدون، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ ساری عبادات کے خلاصے کا نام غلامی مصطفیٰ ہے، ساری عبادات کے خلاصے کا نام غلامی مصطفیٰ ہے۔ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک جذبہ لے کے بیٹھے ہیں، وہ جذبہ کیا ہے کہ ہم نے محبت رسول سے اپنے اندر کے جام بھرنے ہیں، اپنے اندر کے پیمانوں کو بھرنا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اسی محبت کے جام سے ہماری نجات ہوگی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی محبت والی آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ بات بہت بڑا تحفہ ہے۔ پرسوں 12 ربیع الاول شریف جب فجر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیوں میں ہم سب نے سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کی، آقا کے موئے مبارک کی ہم نے زیارت کی، پھر سرکار کے موئے مبارک کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد وہ ٹیشو میں نے پکڑے جو غسل کا آب زمزم لگا ہوتا ہے اس کو صاف کرنے، خشک کرنے کے لیے، تو ٹیشو سہارے کہ جب وہاں پر لگائے جاتے ہیں تو سرکار کے موئے مبارک کے ساتھ بھی مس ہوتے ہیں۔ جس ٹرافی کے اندر ہے اس کے ساتھ مس ہو جائے تو اس کی شان بن جاتی ہے، سرکار کے موئے مبارک کے ساتھ مس ہو تو اس کی تو کیا بات ہوتی ہے، اور قبولیت کی بھی لمحات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ٹیشو میں نے ایک نوجوان کو دیا، اور وہ جوان پیچھے کوئی 1-1.5 مہینے سے کہہ رہے جی مجھے زیارت کروا دیں، مجھے زیارت کروا دیں۔ میں نے کہا 12 ربیع الاول کی ہے، صبح میں زیارت ہوگی یا شام میں زیارت ہوگی؟ تو کہنے لگا صبح کو میں نہیں آ سکتا، جو میری سیکیورٹی بڑی سخت ہے۔ سیکیورٹی سمجھتے ہو ہیں؟ رات کے وقت جو سیکیورٹی انسان پہ کوئی چیک لگتا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ لگ سکتا ہے نا، سمجھ گئے ہو؟ کیا سیکیورٹی بڑی سخت ہے، جب یہ ساتھ بتھیرے سمجھے رہے نا تائیوں لیٹ آتے ہیں، کہتے سیکیورٹی بڑی سخت ہے، مجھے پر بڑا شک کیا جاتا ہے، میں مجبور ہوں، شہری کے وقت نہیں آ سکتا۔ میں ایک آقا تو آئیں گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کی مہربانی سے وہ جوان تقریباً آنے والے صبح کے شہری کے مہمانوں میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر یہاں پر پہنچ گیا، 2:30 بجے پہنچ گیا۔ تڑپ تھی نا، تڑپ پیاس لے کے آیا، تو اس کو وہ ٹیشو دیا، اس نے چوم کر اپنے پرس میں ڈال کے جیب میں رکھ لیا۔ وہ نوجوان کل میرے پاس صبح آیا ہے، اس نے معاملات اپنے سنائے، کہنے لگا وہ ٹیشو میں لے کے گھر گیا تو سارے جتنی گورنمنٹ تھی، ارکان پارلیمنٹ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے تپے ہوئے تھے، بڑے گرم تھے۔ تو میں نے کہا کہ بات بعد میں کرنا، پہلے یہ ٹیشو کی خوشبو لے لو۔ انہوں نے ٹیشو کی خوشبو لی، سوچو میں کہنے لگا یہ بڑی خوشبو ہے، یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ حالانکہ ہم نے اس وقت موئے مبارک کو تو خوشبو نہیں لگائی تھی نا۔ اس سے بتایا کہ میں نبی علیہ السلام کے موئے مبارک کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ کہتا ہے اسی وقت سب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سب خاموش ہو گئے، میں سو گیا۔ جب سویا تو مجھے کملی والے کی زیارت ہو گئی۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میں سویا
عید میلاد النبی کے دن کی بات ہے، مجھ سے اجازت یہاں سے پھر میری مسجد بھی چلا گیا، وہاں میلاد بھی اٹینڈ کیا، وہاں سے پھر رخصت ہو کے گھر چلا گیا۔ کہتا میں سو گیا، آنکھ لگی، سوتے ہی مجھے نیند آ گئی گہری، تھکا ہوا تھا کہ پیچھے 2 راتوں سے جاگا ہوا تھا، کام کی نوعیت ایسی ہے، گہری نیند آئی تو مجھے کملی والے کی زیارت ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، پسینے سے جسم شرابور ہو گیا۔ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل کہاں، یہی میرے لفظ زبان پر جاری ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں میری خوشبو کو سنگھایا، اور سنگھائے تو نے میری خوشبو آئی، یا رسول اللہ میں اس قابل کہاں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی تو تم میرے منہ مبارک کی زیارت کر کے آ رہے ہو، میرے بال مبارک کی زیارت کر کے آ رہے ہو، میرا فرمان نہیں سنا کہ جس نے میرے ایک بال کی زیارت کی اس نے میرے پوری ذات کی زیارت کی ہے، میرے پورے حسن و جمال کی زیارت کی ہے۔ فرمایا ابھی تو میری زیارت کر کے آ رہے ہو۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر خوشبو آئی ہے میری خوشبو آئی ہے۔ فرمایا وہ نوجوان کہتا ہے بھائی یہ کہ یا رسول اللہ میں اس قابل کہاں، میں رو رہا ہوں، جسم پر کپ کپی طاری ہے، پسینے کی کیفیت ہے۔ میری بیگم نے آ کے مجھے اٹھایا، اس سے اٹھایا، میں نے آنکھ کھولی، میں نے کہا ظالمیں نہ اٹھاتے مجھے کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا آپ کانپ رہے تھے، جسم پر سینے سے شرابور ہے، اور آپ کہہ رہے یا رسول اللہ میں اس قابل کہاں، یا رسول اللہ میں اس قابل کہاں، نیند کی کیفیت ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی اپنے نبی کی زیارت کی ہے، یہاں پر کملی والے کی زیارت ہوئی ہے۔ میں نے کہا میرے آقا نے سچ تو کہا ہے، حق تو کہا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے مجھے حقیقت ہی میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا جس نے مجھے خواب میں دیکھا، آقا فرماتے اس نے مجھے حقیقت ہی میں دیکھا ہے۔ کہنے لگا کہ میرے ابھی تک جسم کے لو کنڈے صحیح نہیں ہو رہے، جسم کی کپ کپی درست نہیں ہو رہی، میں تڑپ رہا ہوں کہ میں اس قابل کہا کہ کملی والے مجھے زیارت کرا دیں۔ کل صبح وہ جوان آیا اور بڑا تڑپ رہا تھا، بہت تڑپ رہا تھا، مجھے کہتا ہے جی آپ پر بھی کبھی کرم ہوا؟ میں نے کہا اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے کہ تجھے میں نے ٹیشو دیا ہے، سرکار نے تجھے اپنی زیارت کرا دی ہے۔ میں نے اس کا آگے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی اتباع، ان کی سچی غلامی آقا کی انسان کو بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے اوقات صرف کرتے ہیں صرف اور صرف رسول اللہ کی اتباع کے لیے، آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے، آقا علیہ السلام کی چاہت کے لیے۔ اور آج کے دن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو نوکری کر رہے ہیں نا، سرکار کے میلاد منانے کی نوکری، ہفتہ وار درس قرآن منانے کی نوکری، یہ چھوٹی موٹی نوکری نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی نوکری نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہ لینے والوں سے بڑی نوکری ہے۔ اور آقا علیہ السلام اس نوکری کو جانتے ہیں۔ سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات بتاؤں آپ کو، آپ کی ولادت سے بھی 1000 سال پہلے کی، طب الحمیری بادشاہ تھا یمن کا، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اہل حجاز نے، تو اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے آیا، بادشاہ تھا، اس کے بیٹے کو قتل کی بدلہ لینے آیا عرب کی سرزمین پر۔ تو سب سے پہلے جب اسے جس زمین پر قدم رکھا وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین تھی، چھوٹی سی بستی تھی۔ تو جب اس بستی میں آیا تو اس کے علماء اس کے ساتھ تھے، علماء یہود، اہل فارس، آگ جلانے والے، آگ کی پوجا، وہ سارے اس کے ساتھ۔ بادشاہ یہ ٹھہر جا، یہ زمین کوئی عام زمین نہیں، خاص زمین ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اللہ نے صفت دی، مجھے یہ مقام دیا کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت سے ہوگا تو اس پر میرا روب طاری ہو جائے گا، اس پر میرا روب طاری ہو جائے گا، میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا۔ اس لیے تو فرمایا دجال مدینے کی سرزمین کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔
مدنی ماہی کا اس پر روب طاری ہو جائے گا، خوف کی وجہ سے اس کی بھی ٹانگیں کانپ اٹھے گی۔ وہ تبر حمیری کے ساتھ جو علماء تھے ان کا ٹھہر گئے۔ اس نے کہا ایک دن یہاں پر پڑاؤ کرو۔ اس نے کہا پڑاؤ کرتے ہیں، رات کا وقت آیا تو کیا دیکھتے ہیں، ساری بستی کے لوگ اپنی بستی سے باہر نکلے، ہاتھوں میں چراغ پکڑے ہیں اور پوری بستی کا یوں ہوتا کہ چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے، کچھ کلمات پڑھ رہے ہیں۔ تو تبر حمیری نے کہا اپنے ایک عالم سفیر کو کہ جا کے پتہ کریں یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے جا کے پوچھا کہ تم یہ معاملہ کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ یثرب کی سرزمین ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ نبی آخر الزماں کی سکونت گاہ یہی ہے، آرام گاہ یہی ہے، نبی آخر الزماں یہاں تشریف لائیں گے تو ہم ان کے آنے کا استقبال کر رہے ہیں، ہم ان کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو سفیر نے آگے کہا، اس نے کہا بادشاہ یہ بات ہے کہ لوگ اس نبی کی آمد پر ہر رات کو باہر نکلتے ہیں، ہم تو 12 ربیع الاول کے سال کے بعد ایک دن بھی باہر نہیں نکل سکتے، نعرے بہت لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کو جلوس میں جانا قبول نہیں کرتے ہیں، خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، دن کو بھی ضائع، وہ دن بھی ضائع کر دیتے۔ اہل مدینہ سے پوچھو کہ انہوں نے کیسے قدر کی، 1000 سال پہلے سرکار کی آمد کے استقبال کی تیاریاں کی اور آج تک مدینے والوں کو برکت اور رحمت ساری ان کو حاصل ہو گئی ہے۔ ہم تو 12 ربیع الاول کا دن نبی کے نام پہ لگا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے سارے شرکت کرنا جلوس میں، سارے وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے۔ آپ جب کسی نیکی کے پروگرام میں نہیں جا سکتے تو اس کا وعدہ بھی نہ کیا کرو، ہاں دل میں ارادہ کر لو کہ اگر میری قسمت میں ہوا تو ضرور جاؤں گا، وعدہ نہ کیا کرو، وعدہ کرتے اس کو نبھانا چاہیے۔ ایک دن یا ایک رات نہیں سوئیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آج کا نہ سونا قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب سے بہتر ہے، جو تڑپا دینے والی اندھیری کوٹھڑی ہوگی۔ آج اگر رسول اللہ کے نام پر ایک رات ایک دن کو قربان کر دو گے تو سارے دن ساری زندگی قیامت کی جو ہے قبر کی جو ہے وہ روشن ہو جائے گی۔ تبر حمیری بادشاہ جو ہے اس کو آگے بتایا، اس نے یہ معاملہ، اس نے اچھا۔ اس کو علماء نے کہا کہ ہم نے جب اس نخلستان کو دیکھا نا، اس چٹیل میدان کو دیکھا، ہم نے پڑھا ہے کہ ارد گرد کھجوروں کے باغ ہوں گے اور اس باغوں کے درمیان میں ایک چٹیل میدان ہوگا، یعنی جہاں میدان میں کوئی کھجوریں نہیں ہوں، یہ وہی میدان ہے عرب کی سرزمین پر۔ یا نبی آخر الزمان تشریف لانا ہے تو تبر امیری نے کیا کیا، وہاں پر ایک مکان بنایا، ڈبل سٹوری مکان۔ اس وقت ڈبل سٹوری کا رواج نہیں تھا، اس نے مکان کے اوپر ایک اور مکان بنایا، 2 ڈبل سٹوری مکان بنا دیا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اس رسول کے لیے مکان بنا کے جاؤں تاکہ جب وہ تشریف لائے تو اسی مکان میں آئیں، اور ان کا مکان پورے مدینہ والوں کے مکان سے اونچا ہونا چاہیے۔ ان کے مکانوں سے اونچا اس لیے تو آئے، دیکھ لو مدینہ طیبہ کے جتنے بھی ہوٹل ہیں ان کی تمام کی جو ہے بناوٹ برابر ہے، اور مکے کے اندر جو ہوٹل ہے کوئی اونچا کوئی نیچا، کوئی اونچا کوئی نیچا، لیکن مدینے میں سب برابر ہے۔ اور مسجد نبوی شریف، اب مدینہ شریف سے باہر ہوتے ہیں تو مسجد نبوی شریف کے مینار بھی نظر آتے ہیں، سرکار کا مزار بھی نظر آتا ہے۔ سب اونچوں سے اونچا مکان ہے تو میرے نبی کا مکان ہے۔ اس نے مکان بنایا، اس نے اپنے ایک عالم کو وہاں پر ٹھہرا دیا، خط لکھ کے دیا، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو خط چلتے 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 تبر حمیری دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کو کیا کیا دنیا میں نام کیا ملا وہ لمبی بات ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے نا، مدینہ شریف میں تشریف لے گئے ہجرت فرمانے کے بعد، حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے جا کر آپ نے سواری رکی۔ ہر مدینے کا سردار، ہر امیر، ہر رئیس
عرض کر رہا تھا سونا آپ میرے پاس تشریف لائیں، آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں اس قبیلے کا سردار ہوں، اس کے اتنے افراد ہیں، کوئی کہتا ہے میں اس قبیلے کا سردار ہوں، اس کے پاس اتنی دولت ہے، آپ ہمارے مہمان بنیں تاکہ آپ کے مہمانوں کی ہم تواضع کر سکیں۔ میرے قریب نے کہا نہیں، جس کے دروازے پر میری سواری خود بیٹھے گی میں اسی کے مہمان بنوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے لکھ دیا تھا ماہیا، جس نے 1000 سال پہلے آپ کی محبت کا اظہار کیا تھا، آج اب اسی دروازے پر جا کے ٹھہریں گے تاکہ 1000 سال بعد آنے والے غلاموں کو بھی یقین رہے کہ میرے آقا میری سن رہے ہیں، میرے آقا میری گداگری کو، میری نوکری کو، میری چاکری کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ آپ سرکار حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے پہنچے تو سواری رک گئی، وہیں پر بیٹھ گئی۔ سرکار اترے، فرمایا تو اے ابو ایوب بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس عالم کو تب الحمیری نے ٹھہرایا تھا میں اسی کی اولاد میں سے ہوں۔ نسل چلتی رہی، فرمایا بتائیے مکان؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب الحمیری کا بنایا ہوا ہے اور اوپر کی جو منزل ہے آج تک اس پر کسی کے پاؤں نہیں لگے ہیں، کوئی اس پر گیا نہیں، کیوں کہ اس نے کہا تھا کہ میرے رسول کا مکان سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ میں کہ ابو ایوب جو اس نے خط دیا تھا وہ خط دے مجھے، اس سے پہلے خط کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا تھا، خط کا کوئی تذکرہ۔ سرکار کا کسی کو خط مل جائے نا، سرکار کا خط، بہت بڑی بات ہے، اگرچہ وہ خط سرکار نے کسی کے نام پہ بھی کیوں نہ لکھا ہو، کسی کے نام پہ کیوں نہ لکھا ہو، سرکار کا مل جائے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، جس میں سرکار نے خود اپنی مہر لگائی ہو، بہت بڑی دولت۔ فرمایا کہ ابو ایوب وہ خط تو لے کے آ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ وہ خط آپ سے کس سے ذکر کیا؟ فرمایا مجھے میرے خدا نے بتایا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، کائنات کو بنتا دیکھ رہا تھا۔ اب اسی دیکھنے پر قرآن کو پڑھا جائے تو آدم علیہ السلام تخلیق سے پہلے کے واقعات جب آتے ہیں، فرماتے محبوبہ آپ دیکھ نہیں رہے تھے، آپ دیکھ نہیں رہے تھے، آپ تو سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا نے خط پکڑا، خط پکڑ کے کہا مدینے والوں گواہ ہو جاؤ میں تب الحمیری کے ایمان کو قبول کرتا ہوں۔ تو دوستہ جو آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں سرکار کے غلامی کی، اللہ کے محبوب کو خبر ہے ساری، اللہ کے حبیب کو ساری خبریں ہیں، ہم اس مہربان نبی کے امتی ہیں جو خبر والے نبی ہیں، جو یہ مانے، جو یہ کہے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کو کسی بات کی خبر نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، وہ خود اندار بے خبر انسان ہے۔ اللہ نے ہمیں باخبر نبی دیا، بے خبر نبی عطا نہیں فرمائے۔ تو اللہ آپ کی اس غلامی کو، اس نوکری کو قبول فرمائے، جیسے اس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زلف عنبری چہرہ والضحیٰ کی زیارت کروائی، اللہ تعالی ہم سب کو ویسے زیارت نصیب فرمائے۔ زمانہ ہوا جل کے عالم سے روشن، زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، اور اپنی امت کی خاطر جو روتے رہے، اپنی امت کی خاطر جو روتے رہے، ایسے آقا کی شفقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز
میں ہدایت السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کا درود و سلام پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، آقا علیہ السلام کی محبت کے چرچے کرنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک ہم سب کے صغائر کبائر گناہ معاف فرما. اے مالک اور ملک اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کے محبت کرنے والے محبین میں، یا اللہ رشتہ داروں میں، عزیز و کربہ میں جو دنیا کو چھوڑ چکے ہیں سب کی بخشش فرما. یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما. اے مالک اور ملک جتنے قرضدار ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ یہ تیرے محبوب کے نوکر ہیں، تیرے محبوب کے گداگر ہیں. مالک ان کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما. وَفَوِّضُ أُمُورَنَا